السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی چیمپئن آف 2024، ریمبر دی نیم ارشد ندیم۔ آج بہت خوش ہوں میں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد آپ نے تھمبنیل بھی دیکھ لیا ہوگا۔ گولڈ میڈل جیتا ہے اور نیشنل ہیرو محمد ارشد ندیم نے، اور بہت زیادہ خوش ہوں میں، اور بہت اچھی مطلب کہ ایک فضا، ایک لہر پاکستان میں خوشی کی پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سلامت رکھیں۔ اسی پہ ساری بات کریں گے، اور بنا کچھ ٹائم کرے اس خوشی کے لمحات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف۔ جی، تو ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا، میاں چنوں کے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا ارشد ندیم، جو کہ ورلڈ چیمپئن ہے، تو مطلب کہ اس نے اپنی جیولین کی جرنی تب سے سٹارٹ کی جب وہ 7 کلاس میں تھا ارشد ندیم۔ اور جب اس نے جرنی سٹارٹ کی 2 جنوری 1997 کو ارشد ندیم میاں چنوں میں پیدا ہوا۔ اس ٹائم ان کی کرنٹ ایج جو ہے 27 سال ہے، اور انہوں نے پاکستان کو مطلب کہ چیمپئن بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور ارشد ندیم نہ صرف جیولین میں اچھے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی، اور ایک فاسٹ بالر کے طور پہ وہ کھیلتے تھے۔ ایک اچھے فاسٹ بالر تھے، بلکہ ایک آل راؤنڈر تھے، بیٹنگ بھی کرتے تھے وہ۔ ان کی خواہش تھی کرکٹ میں جانے کی، لیکن ان کے سر نے کہا کہ نہیں، آپ جیولین میں بہت اچھے ہیں، آپ اس میں ٹرائی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور واقعی میں ان کی بات میں کوئی اثر تھا یا ایسی کچھ چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی انہیں بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے، جو کہ کئیوں کا خواب ہے، اور کئی مطلب کہ لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ارشد ندیم کے جیتنے کے بعد انہیں پتہ لگا ہے کہ یہ بھی کوئی کھیل ہوتا ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آخرکار پاکستان کو اتنی دیر کے بعد اتنی بڑی خوشی ملی ہے، بہت خوش ہیں سارے لوگ بھی، ہم بھی باقاعدہ اس چیز سے۔ اور تو اس جرنی کا سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2016 میں ارشد ندیم نے اپنی جیولین کی جرنی سٹارٹ کی۔ شروع میں تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نہ ان کے پاس فیسلٹیز تھی، نہ سپورٹ تھی، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا۔ 2020 میں انہوں نے پہلی بار اپنا ڈیبیو کیا اولمپکس میں ایز اے جیولین، اور یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور جہاں یہ ہمت ہارنے لگتے تھے تو لوگوں کے کمنٹس، پوسٹیں اور ان کے لیے پیار ان کی ہمت نہیں ٹوٹنے دیتا تھا، اور 2023 میں باقاعدہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پانچویں پوزیشن ان کی آئی، اور نیرج چوپڑا جو ان کے اپوزیشن میں تھے انڈیا کے، انہوں نے گولڈ میڈل جیتا۔ اب آ گئی تھی باری 2024 میں جو پیرس میں اولمپکس تھا، اس میں انہوں نے حصہ لیا اور باقاعدہ شرکت کی، اور بہت اچھا کھیلے اور پاکستان کو چیمپئن بنایا۔ ان کی سٹرگل بہت زیادہ، اس کے پیچھے انہوں نے بہت سٹرگل کیا، یہاں تک بھی سننے میں آیا، اور رپورٹس کے مطابق اس کا پروف بھی ہے کہ ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ہی جیولین سے 8 سال پریکٹس کی، اور وہ اب آ کے ٹوٹی، اور ان کے پاس اتنی فنڈیشن نہیں تھی، مطلب کہ اتنی سپورٹ نہیں تھی، نہ فائنینشلی، نہ کسی اور کی، نہ حکومت کی طرف سے، اور 8 سال بیچارے نے مطلب کہ ایک ہی جیولین سے ٹرائی کیا، اور اب جب ٹوٹی ہے تو ان کے پاس نہیں تھی، تو گاؤں والے لوگوں نے ڈونیشن دے کے اور ان کی مدد کر کے انہیں جیولین لے کے دی، یہاں تک کہ انہیں کسی نے نہیں پوچھا، ان کے آنے جانے کا خرچہ ڈونیشن سے ہی ان کا سارا نظام چل رہا تھا۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایک ایسا لڑکا جو چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے جائے گا پیرس میں 2024 کے اولمپکس میں، اور ایسا ورلڈ ریکارڈ بنائے گا کہ کوئی مائی کا لال اسے توڑ ہی نہیں سکے گا دوبارہ۔ اور ارشد ندیم نے یہ کر کے دکھایا، ایسا تھرو پھینک دیا انہوں نے، ایسا تھرو پھینک دیا کہ جو آج تک کسی نے نہیں پھینکا تھا۔ نیرج چوپڑا جو ان کے اپوزیشن میں تھے، انہوں نے 89.72 کے جب تھرو کی تو وہ فل مطلب کہ اپنے اس میں تھے، اپنی سٹرینتھ پاور میں تھے کہ میں اب یہ جیت چکا ہوں، اور اس سے بڑی تھرو آج تک کوئی پھینک ہی نہیں سکا، اور نہ ہی پھینکی جائے گی۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہو، باقاعدہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور ورلڈ ریکارڈ بنا دیا، اور ارشد ندیم نے ایسی تھرو پھینک دی جو آج تک کوئی نہ پھینک سکا، اور نہ کوئی پھینک سکے گا شاید۔ ان کا ریکارڈ ایک بندہ ہی توڑ سکتا ہے، وہ خود ہیں ارشد ندیم۔ وہ ایک ڈائلاگ ہے فلم کا، سلطان فلم کا، کہ سلطان کا ریکارڈ ایک ہی بندہ توڑ سکو، وہ کون؟ وہ کہتا ہے سلطان خود۔
ایسی بات ہی ہے، اس سلطان کا بھی ریکارڈ یہ سلطان ہی توڑ سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ نارمل جو جیولین پھینکی جا سکتی ہے وہ 70 سینٹی میٹر کی پھینکی جا سکتی ہے، لیکن ارشد ندیم نے جیولین جو پھینکی ہے وہ 92.97 کی پھینک دی، جو کہ آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے، کسی نے نہیں پھینکی۔ اور یہ جیولین انہوں نے جب تھرو کی اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو چیمپئن بنا دیا۔ اور یہ مومنٹ آپ جو دیکھیں گے یہ میرے لیے بھی، میری آنکھوں میں بھی بے شک خوشی کے آنسو آگے، اور ہر پاکستانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگے۔ ایک نیچرل فیلنگ ہے، یہ وطن کے لیے محبت ہے، اور انہوں نے پاکستان کو 32 سال بعد میڈل دیا، اور 40 سال بعد، 40 سال کے انتظار کے بعد، میری تقریباً عمر 20 سال ہے، مطلب کہ 20 سال اور پیچھے لے جاؤ تو پھر 40 سال بعد انہوں نے پاکستان کو گولڈ میڈلسٹ بنا دیا۔ اس سے بڑا اچھا مومنٹ اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے نہیں تھا، اور پوری دنیا اس پہ خوش ہے۔ اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ تو بنایا ہی، اور پاکستان کو گولڈ میڈلسٹ بھی بنا دیا۔ یہ بہت 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 اچھی بات تھی۔ اور جب انہوں نے 90 کا تھرو کیا، جب ارشد ندیم نے 90 کا تھرو پھینکا ہے، 92.97 کا، تو ساری دنیا، سارے انڈین کے میڈیا والے اور سارے لوگ انڈین مطلب کہ جو امید کر رہے تھے کہ نیرج چوپڑا بالکل ہی مطلب کہ اب سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، لیکن انہوں نے غلط ثابت کیا اور ایسا تھرو پھینک دیا کہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا، اور باقاعدہ وہ چیمپئن بن گئے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ان کے لیے پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کی گئی پاکستان میں کافی لوگوں کی طرف سے۔ پی ایم شہباز شریف صاحب نے بھی ان کا میچ دیکھا ہے، اور انہوں نے بھی ان کو ریلیشن بھی دی ہے باقاعدہ ٹویٹ سے۔ اور جو مریم نواز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے ان کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے سردار سلیم حیدر خان، انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہے ان کے لیے 2 کروڑ کا انعام۔ اور سندھ حکومت نے بھی ان کے لیے 5 کروڑ کے انعام 5 کروڑ کا انعام جو ہے نا اناؤنس کیا ہے، اور باقاعدہ ان کے نام پہ ایک اکیڈمی کھولنے کا بھی فیصلہ کیا، اور بہت زیادہ عزت پیار۔ اور ظفر علی جو ہے سنگر پاکستان کے، انہوں نے بھی ان کے لیے 1 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ تو ہر کہیں سے انہیں دعائیں مل رہی ہیں، گفٹ مل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کی محنت دیکھی جائے تو جب انہوں نے محنت کی ہے تو ان کی لائف میں بہت سٹرگل کی، بیچارے اکیلے تھے، کوئی سپورٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ پہ توکل رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آج انہیں سرخرو کیا ماشاءاللہ، اور کامیاب کیا بہت اچھی طرح۔ انٹرویو کے بعد ان کی والدین کے انٹرویو لیے گئے، اور جب نیرج چوپڑا کی ماما سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے نے پچھلے سال گولڈ میڈل جیتا تھا اور اس سال اس نے سلور میڈل جیتا، تو آپ کا کیا کہنا؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس نے سلور میڈل بھی جیتا ہے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور گولڈ میڈل جس نے جیتا ہے وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، ہم اسے اپنا ہی بچہ سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ بہت بہت۔ اور جس کا گولڈ آیا وہ بھی لڑکا ہمارا ہی ہے، جس کا سلور آیا وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، ہم تو اس کی ماں کو بہت بہت بدھائیاں دے رہے ہیں۔ جتنا بھی یہ میڈیا والے جو بھی جس طرح بھی پھیلا دیں کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، دشمن، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر محبت ہوئی ہے، اور یہ چیزیں یہ ہی ہمیں دکھاتی ہیں کہ بے شک ہم الگ ہو چکے ہیں، بے شک جو بھی ہے ہمارے بیچ بہت دوریاں ہو گئی ہیں، لیکن محبت بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہے۔ اور یہاں جب ارشد ندیم کی امی سے انہوں نے انٹرویو لیا تو وہ صبح سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کی دعا سنی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ارشد ندیم کو کامیاب کیا۔ اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نیرج چوپڑا بھی ہمارا بیٹا ہے اور ارشد ندیم بھی ہمارا بیٹا، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، وہ ہمارے بیٹے کا دوست ہے۔ ویسے نہیں بیٹا، وہ بھی میرے بیٹے ارشد ندیم کا بھی دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے۔ اور دونوں طرف سے خوشیاں تھیں، اور دونوں ہی فیملیز خوش تھیں۔ اور ارشد ندیم پاکستان واپس آ جائیں گے کل پرسوں، اور انہیں کل پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے گولڈ میڈل بھی ان کا مل جائے گا، اور پوری قوم خوش ہے، اور کئیوں کے آنسو نکل رہے ہیں ایموشنز کی وجہ سے، اور کئیوں کے خوشی کی وجہ سے، اور پورا پاکستان جو کہ کرکٹ کی وجہ سے، جب کرکٹ میں پاکستان ہارا انڈیا سے 2024 میں T20 ورلڈ کپ میں، ویسے پاکستان ہارتا آ رہا ہے، تو ایز اے فین، ایز اے پاکستانی، میں خود بھی اور پوری عوام بھی اس چیز سے کافی ڈس ہرٹ تھی، اور کافی دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اور ارشد ندیم نے جب یہ جتوا دیا ہے
تو کافی بھر گیا ہے زخم کافی فینس کا، اور یہ بہت ہی زیادہ فخر والی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا جس نے اسٹرگل کر کے اتنی محنت کر کے اور یہاں تک پہنچا کہ آج اس کو پوری دنیا فخر کی نظر سے دیکھ رہی اور سراہ رہی، اور مطلب کہ اسے سلوٹ لگ رہے ہیں، اور میری طرف سے بھی قومی ہیرو کو سلوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ اور سب سے پیارا اور سب سے اچھا جو یہاں ہمیں سبق ملا ہے اس چیز سے وہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو آپ اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں کیسے کروں گا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آن پہنچتی ہے اور آپ ہمت کر لیتے ہیں اور کر جاتے ہیں، تو پوری دنیا آپ کو اٹھ کے آپ کے لیے کلیپنگ کرتی ہے۔ جو آپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو چیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمت اور جرت اور بہادری، اور نہ کوئی سپورٹ، نہ کوئی آمدنی، نہ کچھ۔ یہاں تک بھی ارشد ندیم نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کئی بار پیسے نہیں ہوتے تھے، کھیلنا تو بہت دور کی بات، ہمارے گھر کے حالات ایسے ہو جاتے تھے، چھوٹے سے گاؤں میں رہنا، اور اس سپورٹ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اتنا خاص، لیکن یہ جو ان کی تقدیر بدلنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں اور اس طرح، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ عزت دی، بہت زیادہ عزت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو عزت کے قابل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ضرور عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو سب سے اچھا ایفیکٹ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پیار محبت کی لہر دوڑی، اور پاکستان 32 سال بعد یہ میڈل جیتا، 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتا۔ اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارشد ندیم نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا پاکستان کے لیے، جو توڑنا لگ بھگ اگلے 100 سالوں کے لیے بہت نامشکل ہے۔ کوئی مائی کا لال مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی ہوگا جو پھینک سکے۔ اور سب اینڈ بھی یہی بات ہے، کنگریچولیشن پاکستان، اور 14 اگست سے پہلے ہی ہمیں ارشد ندیم نے اتنی بڑی خوشی دے دی۔ تھینک یو اوور ہیرو، آپ ہمارے لیے ایسے ہی شائن کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بلیسنگ اور کامیاب کرے ہمیشہ آگے فیوچر میں۔ اور بہت خوش ہوں آج میں بھی اور پورا پاکستان بھی، اور یہ ویڈیو میں نے بہت خوشی سے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے کھیل رہے ہیں، جہاں بھی کھیل رہے ہیں، ہماری فوج، ہمارے کھلاڑی، ہمارے بھائی جہاں بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بھائی کو سپورٹ کریں، اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔